مسلمانوں کے ہاں بہت سے اسلامی لیڈر اور ہیروز گزرے ہیں. کل ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کی تھی. آج ہم لوگ سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر بات کریں گے کہ ان کے کیا کیا فضائل احادیث میں آئے ہیں اور کیا کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی تھی. تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف. حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. مسلمانوں میں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب اپنی حکومت، اپنے دور حکومت کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں. انہوں نے اپنے دور میں انصاف جس طرح سے قائم کیا اور جیسے اسلامی قوانین کو ہر بندے پر لاگو کیا، آج ہم اسی پر تبصرہ کریں گے اس شخصیت کے فضائل کے اوپر. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی جو ترمذی میں رپورٹ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے اللہ تعالیٰ سے دونوں میں سے ایک مانگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب ان کو عطا کیے. دوسرا جس کو ہم لوگ ابو جہل بھی کہتے ہیں وہ عطا نہیں کیے. اس کی اگر ہم لوگ اب حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، دونوں میں سے عمر ابن خطاب کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چنا، وجہ اس کی یہ تھی کہ عمر ابن خطاب کے جو اخلاق تھے وہ اس کی گواہی عبداللہ ابن مسعود نے دی ہے، اور اس کے جو ابو جہل ہے اس کے جو اخلاقیات جو بد اخلاقیات تھی اس کے اوپر بھی عبداللہ ابن مسعود نے تبصرہ کیا. ان کے اخلاق کی گواہی تو ہمیں بخاری میں ملتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سیدنا بلال کو آزاد کروایا. ایک غلام حبشی کو جو تھا کسی کا غلام بعد میں آزاد ہوا، اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر، جو کہ بنو عادی کے سردار ہیں، ایک قبیلے کے سردار بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ میرا سردار ہے سیدنا بلال، اس کو آزاد کروایا تھا. آپ دیکھیں اپنی عاجزی کیسے ان لوگوں نے ظاہر کی. آپ اس چیز سے بھی یہ چیز اندازہ کریں کہ جب حضرت عمر فاروق کی میت رکھی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ان کی وہ میت سامنے رکھی ہوئی تھی، اب ہر بندہ ان کے متعلق کہہ رہا تھا کہ عمر ابن خطاب تم نے اسلامی قوانین کے مطابق تم نے حکومت چلائی ہے، تم نے مسلمانوں کو اتنی ٹھوس بنیاد دی، تم نے مسلمانوں کے لیے اپنی فکر کی، اپنی آخرت کی بھی فکر کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی خیال رکھا. جب وہ اس طرح کی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے تو کہتے ایک شخص آیا آ کے میرے کندھے کے اوپر یوں کوہنی رکھ کے اس بندے نے کچھ کلمات کے، اور وہ کلمات یہ تھے کہ اے عمر ابن خطاب، میں نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. اور یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ہی دفن ہوگے، ابو بکر اور تم. جب یہ بات کہی انہوں نے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب میں نے مڑ کے یوں دیکھا تو وہ حضرت علی تھے. ایک حدیث سے بھی ان کے اس ایمان کا لیول یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان لگتا ہے پورا نہیں ہوا، تمہیں یہ کہو کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری اطاعت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت آئے گی اور اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا ہے. اور اللہ قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں. تو اس آیت نے بھی ہمیں واضح کر دیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے عزیز رکھنا ہے. حضرت عمر ابن خطاب کی فضیلت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 عشرہ مبشرہ جن کے بائی نیم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جنت میں ہیں، یہ جنتی ہیں، ان میں حضرت عمر ابن خطاب کا بھی نام تھا. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.